المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا الکریم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنے آقا و مولا رب کے محبوب کائنات کے تاجدار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ صاحب خانہ کے گھر میں اللہ نے برکت کی شکل میں ایک لڑکی عطا فرمائی، اور یہ جو ہم نبی کا میلاد کر رہے ہیں اس میلاد کا مطلب سمجھیں۔ میلاد یہ عربی لفظ ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں یوم پیدائش کہتے ہیں، کہیں برتھ ڈے کہتے ہیں، کہیں یوم ولادت کہتے ہیں۔ وہ بچی بڑی خوش نصیب ہے کہ اس کے میلاد کے موقع پر صاحب خانہ نے نبی کا میلاد سجایا ہے۔ اس کے میلاد کے موقع پر، اس کے پیدائش کے موقع پر آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی خوشحالی ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا موقع آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، ڈی جے، گانے باجے، ناچ، دنیا کی خرافات کرتے ہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کے پیدائش کے موقع پر اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد کروا لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، اور کتابوں میں لکھا ہے، ٹائم زیادہ نہیں، بہت بس خاص ضروری باتیں سن لیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے میلاد کی شان یہ ہے کہ جس جگہ بھی کیا جائے، گھر میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان، مکان، جہاں کہیں بھی نبی کا میلاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس جگہ پہ رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے۔ یہ نبی کے میلاد کی شان ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد تو قرآن میں موجود ہے، پورا قرآن نبی کا میلاد ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نبی کا میلاد خود اللہ نے کیا ہے، خود میرے سرکار نے اپنا میلاد بیان فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، اور آج تک امت کا اس پر معمول چلا رہا ہے کہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ اور اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ صحابہ نے تو نہیں کیا نبی کا میلاد، یہ سنی لوگ آج کے دور میں کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ صحابہ نے تو نبی کا میلاد نہیں کیا، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ٹائم یعنی جس وقت سرکار پیدا ہوئے اس وقت کوئی صحابی نہیں تھا۔ جب سرکار پیدا ہوئے کوئی صحابی نہیں تھا۔ صحابیت کا سلسلہ تو سرکار کے اعلان نبوت کے بعد سے شروع ہوا ہے، 40 سال کے بعد صحابیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جب نبی کے میلاد کا مسئلہ آیا ہے تو پھر صحابہ نے نبی کا میلاد ایسا منایا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے ایسا میلاد نہیں منا سکتی ہے، پھر اس طرح نبی کا میلاد کیا ہے۔ اور صحابہ کا مسئلہ تو بڑے بعد میں ہے، قرآن عظیم میں حفاظ اکرام بیٹھے ہیں، قرآن عظیم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو علماء اکرام آیات میلاد کہتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جن میں نبی کا دنیا میں آنے کا تذکرہ ہے، تشریف لانے کا ذکر ہے، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نبی کی دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے۔ اب یہ آیتیں جو قرآن میں آیات میلاد ہیں، یہ اگر ہم گھر میں پڑھیں گے نبی کا میلاد ہو رہا ہے، ہم اپنے دکان میں پڑھیں گے یہ آیتیں نبی کا میلاد ہو رہا ہے، چلتے پھرتے سفر و حضر جہاں پڑھیں گے نبی کا میلاد مانا جائے گا۔ مگر اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو یہ آیتیں نہیں پڑھیں گے، ہم نبی کا میلاد نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھیے کہ منشائے خدا یہی ہے کہ میرے نبی کا میلاد منایا جائے۔ اب کچھ لوگ خوش ہو کر کے مناتے ہیں، کچھ لوگ مجبور ہو کر کے مناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ آیتیں آپ جہاں پڑھیں گے نبی کا میلاد ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نبی کے میلاد سے بھاگے کہ نہیں ہم نبی کا میلاد تو نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ کر کے اپنے گھر مسجد میں لاتا ہے، آؤ وہاں نہیں مناؤ گے تو میرے گھر میں میرے نبی کا میلاد منانا پڑے گا۔ اب کھڑے ہیں نماز کے لیے، وضو کیا، 2 رکعت نماز کی نیت کی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ کی بات کریں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی آیات میلاد میں سے کوئی بھی اگر آیت پڑھے گا وہ تو جانتے ہیں پھر ادھر اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے، نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ادھر نماز کی حالت میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد نہیں مناتے، سنی لوگ تو اپنے گھروں میں جلسوں میں مسرور ہو کر کے نبی کا میلاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کے گھر میں جا کر کے مجبور ہو کر کے نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے چھٹکارے کی، وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن پڑھیں گے نبی کا میلاد ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم یہ آیتیں نہیں پڑھیں گے نماز میں، ہم کیسے نبی کا میلاد کر، ٹھیک ہے پورا سال نہ پڑھیے آپ نبی کا میلاد نہ کریے، یہ آیتیں چھوڑتے رہیے پورے سال نماز میں، مگر جب رمضان شریف آئے گا، جب تراویحوں کا مسئلہ آئے گا، جب قرآن مکمل پڑھنے کا مسئلہ آئے گا تراویحوں میں، تب تو پڑھنا پڑے گا، تب تو چھوڑ کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت آئے گی تو ہم چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں، مقتدی کھٹیا کھڑی کر دیں گے، یہ آپ نے لقمہ دے دیں گے، سینکڑوں مقتدی لقمہ دیں گے، غلط کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجبوراً رمضان شریف میں تراویح کی حالت میں اس کو مصطفیٰ کا میلاد بیان کرنا پڑے گا۔ نبی کے میلاد سے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے، جب تک تم کلمہ پڑھنے والے کہلاؤ گے، قرآن پڑھو گے، تمہیں مجبور ہو کر پڑھو چاہے مسرور ہو کر کے پڑھو، تمہیں میرے نبی کا میلاد کرنا پڑے گا۔ اب نبی کی میلاد کی برکت سن لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی اور میرا گھر بالکل جڑا ہوا، یا یہ جو گنبد خضرا ہے یہ حقیقت میں مصطفیٰ کا گھر ہے، یہی حجرہ عائشہ، میرے سرکار یہیں تشریف فرماتے، قدم بڑھایا مسجد میں پہنچ گئے۔ حدیث شریف میں لکھا ایک موقع آیا، میرے سرکار اپنے حجرے سے نکلے، مسجد میں قدم رکھا، سامنے دیکھا چند صحابہ اکرام بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، میرے سرکار قریب تشریف لے گئے، صحابہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ۔ میرے سرکار نے پوچھا میرے صحابیوں مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، یہ کیسی مجلس ہے؟ وہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیاوی باتیں نہیں کر رہے تھے، ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ پھر کہا یار کیا کر رہے تھے؟ اب اس صحابہ کا جواب سنیں، حدیث شریف ہے یہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا جو ہم پر کرم ہے، جو احسان ہے، اس کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ جیسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے، بس آپ کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کا میلاد کر رہے تھے، نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ جیسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اب جانتے میرے سرکار کیا کہتے؟ میرے سرکار فرماتے میرے صحابیوں سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟
تحقیق کے ساتھ پوچھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل سچ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے تھے, بس اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ جیسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. اب میرے سرکار کا جواب سنیں. میرے سرکار ارشاد فرماتے میرے صحابیوں میں نے جو دوبارہ تم سے پوچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے باتوں پر مجھے یقین نہیں تھا اس لیے میں نے تحقیق کی ہے, بلکہ تم سے میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ابھی میں اپنے حجرے میں تھا, میرے پاس جبریل آ گئے تھے اور جبریل آئے اور جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے کچھ چاہنے والے, آپ کے صحابی, آپ کے شہدائی مسجد میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مجلس والوں یعنی میلاد منانے والوں کا اللہ اپنے شایان شان اپنے یہاں ذکر کر رہا ہے. فرشتوں کے درمیان اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ اس مجلس کو دیکھ کر کے ان کی تعریف فرما رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے حدیث شریف سے کہ نبی کا میلاد کرنے والوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی خوش ہوا کرتے ہیں. نبی کا میلاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان, بس ایک دو باتیں خاص سن لیں کہ جس نبی کا ہم میلاد کر رہے ہیں وہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے. وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا, کوئی معمولی نبی نہیں. آج کے دور میں اس نبی کو اپنی طرح بتایا جا رہا ہے, اس نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا بتایا جا رہا ہے, اس نبی کو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو اپنے جیسا بشر کہا جا رہا ہے. ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے حقیقت میں ہر چیز کا خالق و مالک خدا ہے, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ نے اپنی عطا اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پاور دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پاور سے اس پوری کائنات میں جو چاہے وہ کر کے دکھا دیں. وہ کیسے دیکھیں بڑی توجہ کے ساتھ, ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو گئی, سب کامیاب. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے آپ کہیں بھی لے جائیں دکھا دے جا کے. قرآن شریف میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس آیت سے ایک رکعت میں ایک رکوع فرض ہوتا ہے. ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے نا. وَاسْجُدُوا, سجدہ کرو. مسئلہ یہ کی ہے وَارْكَعُوا واحد کب سے کا ہے, ایک رکوع فرض ہوا. وَاسْجُدُوا ایک سجدہ ہونا چاہیے, ایک رکعت میں ایک سجدہ فرض ہونا چاہیے. جس طرح وَارْكَعُوا سے ایک رکعت میں ایک رکوع فرض ہے, اسی طرح وَاسْجُدُوا سے ایک رکعت میں ایک سجدہ ہونا چاہیے. مگر ہم رکوع تو ایک کرتے ایک رکعت میں, مگر ایک ہی رکعت میں دو سجدے کہاں سے آ گئے؟ ایک رکعت میں دو سجدے کہاں سے آ گئے؟ میں ٹنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان پورا قرآن پڑھ ڈالے, قرآن شریف سے ایک رکعت میں دو سجدے ثابت نہیں کر سکتا. ایک رکعت میں دو سجدے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. پھر یہ دوسرا سجدہ کہاں سے آیا؟ تو علماء فرماتے ہیں ایک رکعت میں ایک سجدہ تو اللہ نے قرآن کے ذریعے فرض کیا ہے اور دوسرا سجدہ محمد رسول اللہ نے اپنے اختیار کے ذریعے فرض کیا ہے. یہ مصطفیٰ کے اختیار سے دوسرا سجدہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتے, ان کے کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں, تو ان کو چاہیے کہ ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کریں, ایک رکعت میں ایک سجدہ کریں. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر نبی کے اختیار کو ماننا پڑے گا, نبی کی شان کو ماننا پڑے گا. میرا نبی فل پاور ہے, ایسا نبی ہے کہ جو بیٹھا ہو مکے میں اور آسمان پہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے. میرا نبی ایسی شان والا ہے کہ رہیں کئی زمین پر اشارہ کرے تو آسمان کا سورج پلٹ کر کے آ جاتا ہے. میرا نبی ایسا فل پاور ہے کہ جب چاہے تو پتھروں سے کنکروں سے کلمہ پڑھائے اور جانوروں سے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے سجدے بھی کروا لیتا ہے. یہ ہمارے نبی کی اسی شان ہے. یہ جو قبلہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ قبلہ کہاں سے بنا؟ یہ مصطفیٰ کی چاہت سے قبلہ بنا ہے. مصطفیٰ نے چاہت تب قبلہ بنا ہے, ورنہ سارے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. مگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میرے سرکار نے التجا کی ہے
تو یہ رب نے مصطفیٰ کی خاطر یہ قبلہ بدلا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ یہ کعبہ چھوڑ کر فلسطین کی طرف نماز پڑھے, ادھر نماز پڑھے, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی چاہت سے یہ قبلہ بنا ہے. اور اگر کوئی مصطفیٰ کے اختیار کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ ہی کیا رہ گیا. حدیثوں میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے, سرکار کے اختیار کی بات آئی, بس ایک بات سن لے اس کے بعد اگلی بات. ایک موقع تھا, جنگ کا موقع تھا, جنگ بدر. سرکار کے صحابہ چند صحابہ تھے اور سامنے لشکر کئی ہزار کا تھا. جب سرکار جنگ کے میدان میں پہنچے تو ایک نظر اپنے صحابہ پہ ڈالی اور دوسری نظر سامنے لشکر پر ڈالی. تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا, یعنی کوئی مقابلہ نہیں تھا. کہاں ہزاروں کا لشکر اور کہاں چند صحابہ کے جماعت. اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. حدیثوں میں اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, مولا یہ چند تیرے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں, سامنے لشکر جرار ہے, اگر آج تو نے مدد نہ کی تو سب مٹ جائیں گے, تیری عبادت کون کرے گا, مولا آج مدد فرما دے. حدیث شریف کتابوں میں لکھا ہے, تاریخوں میں اٹھا کر کے پڑھیے. اللہ رب العزت نے فوراً جبریل کو بلا لیا, جبریل آ جاؤ میری بارگاہ میں. حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے جبرائیل تمہارا کام جنگ کرنا نہیں ہے, تمہارا کام تلوار چلانا نہیں, تمہارا کام قتل و قتال کرنا نہیں ہے, تمہارا کام خون بہانا نہیں, مگر چونکہ آج میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے, میں اپنے محبوب کی بات مانوں گا. اے جبرائیل ایسا کرو کہ 1000 اور متعدد روایتیں ملتی ہیں. اللہ ارشاد فرمایا, فرشتوں کی ایک جماعت کے لے لو اور بدر کے میدان میں جاؤ اور میرے محبوب کی طرف سے مل کر کے کفار سے جنگ کرو. بتائیے, فرشتے تلوار چلانے کے لیے پیدا کیے گئے؟ فرشتے خون بہاتے ہیں کسی کا؟ فرشتے کہیں لڑائی کرتے ہیں؟ نہیں, وہ پاک و صاف ہیں, وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. مگر چونکہ رب کے محبوب کی بات تھی اس لیے جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امامے باندھے ہوئے تھے, شملے لٹکے ہوئے تھے. فرشتے یہ حضرت جبریل کے معیت میں آئے تھے, حضرت جبریل سردار بن کر کے آئے اور اس کے بعد جنگ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد فتح ہو گیا بدر کا میدان, جنگ بدر میں فتح ہو گئی. اور جیسے ہی فتح ہوئی, جب ٹائم دیکھا تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا اذان پڑھو, صحابی نے اذان پڑھی. میرے سرکار مصلی امامت پر پہنچے, پیچھے صحابہ ہیں اور آگے مصطفیٰ جان رحمت ہیں, امامت فرما رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. امامت فرماتے ہیں, سرکار کھڑے ہیں اور نماز کی حالت میں مصطفیٰ نے مسکرا دیا. نماز میں مصطفیٰ مسکرائے. اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی. ایک صحابی آگے سے آگے, یا رسول اللہ آج نماز میں مسکرا رہے تھے آپ؟ ذرا توجہ, نماز میں مسکرا رہے تھے. تصور کریے, پیچھے مقتدی ہو, آگے امام ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, رو رہا ہے, آنسو بہہ رہا ہے, کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھتے ہیں نا مسجد کے امام آگے کھڑے ہیں, پیچھے مقتدی ہے, نظر سجدے کی جگہ, امام مسکرا رہا ہے, کون دیکھے گا؟ نہیں دیکھ سکتا کوئی. مگر قربان جائیے میرے سرکار کی شان پر اور صحابہ کے عقیدے پر کہ صحابہ نماز کے عالم میں بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ان کو بتا دو کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہوتی ہے. جس نماز میں نبی کا خیال نہیں آتا ہے, میں کہتا وہ نماز نہیں ہوتی ہے. ورنہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے؟ بات بالکل حقیقت ہے. پورا قرآن پڑھ ڈالیے, پورا قرآن گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورا قرآن پڑھ جائے, نماز پڑھنے کا آرڈر ملے گا, نماز پڑھنے کا حکم ملے گا, مگر نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں ملے گا. کہا جائے گا رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو, سجدہ کرو, یہ سب قرآن میں ملے گا, مگر رکوع کیسے کرو یہ قرآن میں نہیں, سجدہ کیسے کرو یہ قرآن میں نہیں, کس طرح کھڑے ہو یہ قرآن میں نہیں, کیسے بیٹھ کر کے تشہد میں تحیات پڑھو, انگلی کیسے اٹھاؤ یہ قرآن میں نہیں ہے, کس طرح سلام پھیرنا یہ قرآن میں نہیں. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے,
مگر طریقہ قرآن میں نہیں ہے. پھر کیوں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو سنو، اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، مگر طریقہ مصطفیٰ کا اپناتے ہیں. طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا طریقہ، نبی سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو رب کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پھر نبی والی نماز ختم نہ پڑھے، پھر رب تعالی والی قرآن پڑھے. وہ پھر طریقہ کوئی ایسا لائے جو قرآن میں ہو، اور مرتے مر جائے گا قرآن سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لا سکتا ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں. آپ نوٹ کر لیں، کل سے ویڈیو نکال کر کے سنا دے جا کر، اور بتائیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے. نماز خدا کی ہے اور طریقہ مصطفیٰ کا ہے. اب اگر کوئی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کو لامحالہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر نماز نہیں ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ صحابی نماز کے عالم میں بھی مصطفیٰ کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو جائے. اور یہاں ایک بات اور پوائنٹ کی بات سن لیں، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا چہرہ کیسے دیکھ لیا، جاؤ نماز دوہراؤ جا کر کے. نماز ٹوٹ گئی، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، ختم، تم نے آگے کیسے دیکھ لیا، یہ نہیں کہا. سرکار مسکرا دیے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر عام جگہوں میں آپ ادھر ادھر جھانکیں گے تاکیں گے نماز ختم ہو جائے گی، مگر اگر نبی کے نماز کے عالم میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں گے نماز ختم نہیں ہوگی، نماز مکمل ہو جائے گی. یہ حدیث شریف ہے، اس میں کوئی قصے کہانی والی باتیں نہیں سنا رہا. ہاں تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ سرکار مسکرائے. اب صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ نماز میں مسکرا دیے، کیا وجہ ہے؟ اب میرے سرکار کا جواب سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں حقیقت میں بات یہ ہے کہ جبریل آئے تھے فرشتوں کو لے کر کے، اور ہمارے ساتھ جنگ کر کے جب جنگ میں ہم لوگ فتح پا گئے تو جبریل، ہم لوگ نماز میں مشغول ہو گئے تو جبریل نے فرشتوں کی جماعت کو لیا اور آسمان کی طرف چل دیے. آسمان کی طرف چلے اور جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچے من دق الباب، آواز آتی ہے دروازہ کون کٹکھٹاتا ہے؟ کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل. کہا کیسے آنا ہوا؟ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں، آسمانوں پر آنا چاہتا ہوں، میری منزل ہی آسمانوں پر ہے. کہا جبرائیل ذرا یہ بتاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آئے ہو یا ایسے ہی چلے آئے ہو؟ میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آئے ہو یا ایسے ہی چلے آئے ہو؟ عرض کیا تیرا محبوب نماز میں مشغول ہو گیا تھا، اب ہماری حاجت نہیں تھی، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، اب ہم آسمانوں پر آنا چاہتے ہیں. ندا آتی ہے اے جبرائیل پلٹ کر کے جاؤ، اور جب تک میرے محبوب سے اجازت لے کر کے نہیں آؤ گے تمہارے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلبل سدرا کے لیے، جبریل امین کے لیے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے تو کسی امتی کے لیے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. اگر محمد کے سچے غلام بن جائیں گے، مصطفیٰ کے سچے شہدائی بن جائیں گے تو جنت تمہاری جاگیر ہو جائے گی، ورنہ جنت کی رٹ لگانے سے کسی کو جنت نہیں ملنے والی ہے. یہ ہمارے سرکار کی شان ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ وہ نبی افضل البشر ہے، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے. بس یوں سمجھو کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے تو وہ ہے جس نبی کا آج ہم میلاد کر رہے ہیں. آج یہ ذہن و نظریہ دیا جاتا ہے، آج غیروں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہماری طرح بشر ہیں. وہ جب ہمارے طرح بشر ہیں یا ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں تو پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اپنے بڑے بھائی کا کلمہ پڑھ لیتے. جب بڑے بھائی کی طرح ہیں تو اپنے بڑے بھائی کا کلمہ پڑھتے. پھر نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیے وہ نبی کی شان ایسی ہے کہ اگر وہ قدم اٹھا دیں تو لامکاں پہنچ جاتے ہیں. تم قدم اٹھاتے رہو زمین کے زمین ہی رہو گے. اس نبی کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. وہ نبی ایسے نبی ہیں
کہ جب دیگر انبیاء ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو یہ آج کا امتی اس نبی کے برابر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ نبی اتنا عقیدہ رکھیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، یہ ایمان اور عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ جب یہ عقیدہ رہے گا تو پھر ایمان میں پختگی آئے گی۔ اب اگر کوئی بہکاتا پھرے، طرح طرح کی باتیں کرتا پھرے، یہ فاتحہ تو شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ میلاد منانے کا ثبوت کدھر سے ہے؟ تو کہا سنو، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بس اس سے یہ کہہ دینا کہ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی محبت میں کچھ کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ہم بے دلیل اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے اپنے نبی کا میلاد کریں گے۔ جو چڑھتا ہے نبی سے وہ نہ منائے، ہم ضرور منواتے بھی نہیں ہیں۔ آپ بغیر دلیل اپنے نبی کا میلاد منائیں، اس لیے کہ اس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ جہان ملا، جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اس نبی کا میلاد کرنے میں ہمیں ثبوت چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے، کوئی حوالہ چاہیے، ہرگز نہیں۔ ہم جس نبی سے سچی محبت کرتے ہیں اس نبی کے گیت گانے میں ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ رحمت ہوتی ہے بچیاں، جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے یقین جانیے حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی سب سے پہلے بچی پیدا ہوئی، سنت بھی ہے، بچیاں رحمت لے کر کے آتی ہیں، مگر اپنی اولاد کی پرورش کرنا یہ ماں باپ پر ضروری ہے۔ صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کھلایا پلایا بڑا کر دیا شادی کر دی بس ذمہ داری ختم، نہیں، اپنی اولاد کے عقیدے کو مضبوط کر دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یعنی اتنا علم دے دینا کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم ہندی انگلش فلاں یہ بہت کچھ پڑھا دیتے ہیں، پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، وقت کی ضرورت ہے، مگر سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹیوں کو دین پڑھائیے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے قوم کے نوجوان آج بہک کیوں رہے؟ لوگ چلے آ رہے ہیں ادھر ادھر سے، انہوں نے کہا کہ فاتحہ کا ثبوت نہیں ہے قرآن میں، یہ ثبوت نہیں ہے قرآن میں، ایسا تو کہیں نہیں لکھا، یہ سنی لوگ سب ڈھانگ کرتے ہیں۔ اب بیچارے سنی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جائز ہے کہ نہیں، اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھا نہیں، اور کوئی کچھ جانکاری نہیں۔ جب وہ غیر بدعقیدہ آتا ہے قرآن و حدیث کا جھوٹا حوالہ دیتا ہے تو ہمارا سنی مسلمان متاثر ہو کر انہی ساتھ میں لگ جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر اتنا علم ہوتا، اس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہوتا، مصطفیٰ کے شریعت کی باتیں بتائی ہوتی، تو یقین جانیے اگر کوئی بدعقیدہ کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھ کر کے سناتا کہ تجھے خبر نہیں ہے، یہ قرآن سے دیکھو ثابت ہے، اس کو اس طرح جواب دے کر اس کو منہ کالا کر دیتا۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کم سے کم اتنا علم ضرور دے دیں کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے، اتنا علم ضرور دے کر کے جائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو جہاں وہ پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے گی، پوچھ تاچھ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، اچھی پرورش کریے، اچھا نام رکھیے، ان کو دینی ماحول میں ڈھالیے، شریعت کی پابندی سکھائیے، اس طرح کر کے اپنے بچوں کو بڑا کیجئے۔ اور کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا اگر بچوں کی تربیت اچھی ہے تو وہ بچے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایسی تعلیم دے کر کے جاؤ کہ ہمارا بیٹا ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ توفیق دے تو اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ قرآن کا حافظ اگر بنا دیا نا تو کئی پشتے جنت میں چلی جائے گی۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، حافظ قرآن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ زمین سے کہتا ہے، زمین تجھے خبر ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اسے گلانا سڑانا مت، یہ حافظ قرآن آ رہا ہے تیرے اندر۔ تو زمین کہتی ہے مولا مجھے معلوم ہے جس کے سینے میں تیرا پاک کلام ہو میرے اندر کیا مجال کے موچے سلا گلا سکوں۔
میں اسے کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا, نیٹ پہ دیکھتے رہتے, ہسٹریاں پڑھیے, کتابیں پڑھیے, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, حافظ قرآن, عالم دین ہوتے ہیں, جو شریعت پر پابندی کرتے ہیں, مرنے کے بعد کئی سال کے بعد ان کی قبریں کھودی گئی تو پتا چلا کہ ان کا کفن بھی سلامت ہے, ان کا بدن بھی سلامت ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک کلام کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. ایک حافظ قرآن جس طریقے سے, جس راستے سے نکل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پہ برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے, وہاں پہ رحمتیں برسنے لگتی ہیں. تو جس گھر میں حافظ قرآن ہوگا اس گھر میں کیسے برکتیں نازل ہوں گی. اور قرآن سب پڑھیں, حافظ پڑھیں, عالم پڑھیں, یا عام آدمی نہیں پڑھنا جانتے سیکھیں. یہ قرآن معجزہ ہے, یہ قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے. یہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ جس کے سینے میں چلا جاتا اسے بلند کر دیتا ہے, سینے میں جس کے جاتا اسے بلند کر دیتا ہے. اور یہ قرآن اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر, یہ نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے. ورنہ میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ نے عام فرشتوں کو بھی پڑھنے کی توفیق نہیں دی ہے. حضرت جبریل اور کچھ خاص فرشتے ہیں جو قرآن کو پڑھ پاتے ہیں, ورنہ ہر فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. یہ تو نبی کا صدقہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو بھی قرآن پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا تھا, معتبر کتاب ہے, جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں, ان کو اللہ نے اجازت نہیں دی. تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ پڑھنے والے کے منہ میں اپنا منہ لگا لیتا ہے. یہ حدیث ہے, پڑھنے والے کے منہ میں اپنا منہ لگا لیتا ہے, اور ادھر پڑھنے والے کے منہ سے جو الفاظ قرآن کے نکلتے ہیں وہ فرشتہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے. اندازہ لگائیے قرآن پڑھنے والی کی شان کتنی اونچی ہے, قرآن پڑھنے والی کی شان کتنی اونچی ہے. اور قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, صبح شام قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ گھر ویران بستی کی طرح ہوتا ہے, ویران بستی کی طرح ہوتا ہے. پھر جب برکتیں نہیں آتی ہیں تو طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح شام اپنے گھر میں قرآن پڑھیے, کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے گی, کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہ قرآن سراپا برکت ہے, جہاں پہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں جھوم کر کے برسا کرتی ہیں. اور جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کا رتبہ ہی بلند ہو جاتا ہے. اس لیے بس آخر میں بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریے, ان کی تربیت اچھی کریے. جو دنیاوی پڑھائی پڑھانا ہے پڑھائیے, مگر دیندار بھی بنائیے. اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو ماسٹر بنا دیں, ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں, مگر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا محتاج ہوتا ہے امام صاحب کا. بلائیے حافظ جی کو فاتحہ پڑھ دیں. کیوں؟ باپ آپ کا ہے, فاتحہ حافظ جی کیوں پڑھیں گے؟ باپ آپ کا ہے نا, ماں آپ کی ہے, فاتحہ حافظ جی پڑھیں گے. یاد رکھیے, کم سے کم اس لائق بن جاؤ کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر چند سورتیں پڑھ کر کے فاتحہ پڑھنے کے لائق بن جاؤ. ورنہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو میں تو یہ کہتا ہوں پھر تم نے ان کے اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے. اولاد تو ہے مگر ماں باپ کے اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اگر واقعی میں آپ نے کروڑ روپیہ خرچہ کیا اور اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنایا کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعائیں مغفرت کر سکے, اور اپنے بیٹے کو نہ انجینئر بناؤ, نہ ماسٹر بناؤ, نہ کوئی بڑا عہدیدار بناؤ, تھوڑے سے پیسے, معمولی سے پیسے خرچ کر کے قرآن پڑھا دو. غریب صحیح, جھوپڑی میں بھی رہتا ہو, مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ غریب بچہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے تو اس جانے والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ قبر پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر چند سورتیں پڑھ کر آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے گا
تو اللہ کی رحمت جھوم کر کے کہے گی کہ جس کا بیٹا قبر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کی سورتیں پڑھ رہا ہو اور گڑ گڑا کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو، اے فرشتو اس کے ماں باپ کو میں عذاب نہیں دے سکتا، جاؤ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دو اور اس کی قبر میں رحمتوں کی برسات کر دو۔ جا ایسا بیٹا بنا کر کے جاؤ، ایسی اولاد چھوڑ کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تمہارے مغفرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہر ایک اسی محلے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر محلے کا مسئلہ قریب قریب کافی کنٹرول ہوا ہے۔ ڈی جے کا مسئلہ، اس میں صرف علماء اکرام کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ بس حافظ جی لڑیں جا کر کے، جن کے ہاں شادی جو ڈی جے بجا رہے ہیں حافظ جی لڑیں جا کر کے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے برائی ہو جاتی ہے، ادھر رشتہ دار سب مل جاتے ہیں، ادھر امام صاحب کی برائی ہو گئی۔ یاد رکھیں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کے نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو عہدیدار یا کچھ پاور رکھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام صاحب کے، حافظ صاحب کے، ان کے شانہ بشانہ مل کر کے کھڑے ہوں اور ڈی جے، خرافات، ناچ گانا، جہاں جو کچھ بھی اس طرح کی خرافات ہو اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر اپنے گھروں میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کو منہ دکھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب جس کے ہاں شادی ہوئی، اب اس کے گھر میں امام صاحب گئے کہ جناب ڈی جے نہ بجائیے، گنہگار ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ تو جانتے کیا جواب دیتے؟ ارے حضرت ہماری تو مرضی نہیں ہے، کیا کریں، وہ لڑکے نہیں مان رہے، لڑکے کے دوست نہیں مان رہے، کہا پھپھی لوگ نہیں مان رہی ہے، ساری چیزوں میں آپ کی چل رہی ہے، گارجین آپ ہیں، پیسہ آپ کا لگ رہا ہے، گھر کے ذمہ دار آپ ہیں، اور یہاں دوستوں پہ ڈی جے لگا۔ یہ بہانے بازی ہے، یہ بہانہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ یہ بہانہ ہم سے اور آپ سے چل سکتا ہے، اللہ کے سامنے یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، اگر یہاں بہانے بناؤ گے تو اللہ کے یہاں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے یہ جو دوست ہوتے ہیں، یہ پھپھی، کہیں فلاں، یہ ڈھکا، کہ یہ لوگ نہیں مان رہی ہیں کہ ہمارے بھتیجے کی، ہمارے بھانجے کی، ہمارے دوست کی بارات جائے گی تو شاندار دھوم دھام سے جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیا کوئی میت چھوڑ تھوڑی ہے کہ چپ چاپ لیے چلے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ ڈی جے بجانے سے جنت ملے گی یا جہنم؟ آپ کہیں گے جہنم، تو اب سنو کہ یہ آپ کی پھوپھی ہو یا دوست ہو لڑکے کے یا اور گھر والے ہوں، یہ بظاہر دکھانے کے طور پر تم سے محبت کراتے ہیں کہ ہمارے دوست کی بارات ڈی جے کے ساتھ دھوم دھام سے جائے، ہمارے بھتیجی کی بارات دھوم دھام سے جائے، بظاہر تمہارے سامنے خوشی دکھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ آج ہمارا بھتیجا جہنمی نہ بن پائے تو پھر کب بنے گا؟ جہنمی بچانے کی، یعنی جہنم میں ایک سیٹ فکس کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ ان کو معلوم ہے کہ ڈی جے بجے کا جہنم ملے گی، ان کو معلوم ہے کہ ڈی جے بجے کا اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کو معلوم ہے کہ اگر ناچ گانے ہوں گے تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ تو اب پھر اتنا سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی اصرار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست نہیں بلکہ حقیقی دشمن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر اپنے دوست کو جہنمی بنا دیا جائے۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد یہ جو آج دوست ہاتھ پکڑ کے ٹہل رہے ہیں نا، کافی پی لیجئے، چلیے فلاں ہوٹل کھانا کھاتے، یہ چلتے فلاں جگہ سیر کرنے، فلاں پارک میں چلتے، یہ ہاتھ پکڑ کر کے ٹہلنے والے یہ حقیقت میں دوست نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقت میں دوست وہ ہوتا ہے جسے تمہاری آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو تمہاری آخرت سنوارنے کی کوشش کرے، جو تمہیں دینداری کی طرف لائے، جو تمہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کی طرف لائے۔ حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے، دوست وہ نہیں ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں ٹہلا کر کے دکھائے کہ میرا بہت سچا جگری دوست ہے۔ یہ وہ دوست نہیں ہے۔ دوست حقیقت میں اس کو بناؤ جو راہ راست پر ہو اور تمہیں بھی راہ راست تک لے جائے۔ اور آخری بات، ڈی جے، جانتے ڈی جے، ڈی سے مطلب ڈائریکٹ اور جے سے جہنم۔ جو بجائے گا ڈی جے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہی رہتا ہے۔ ڈی جے بجتا ہے، ادھر رشتہ ہوا، ہو سکتا ہے اسی دن، ورنہ چوتھی یا ایک ہفتے کے بعد آپس میں نا اتفاقی دونوں طرف، لڑکا لڑکی والوں کی طرف سے
نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے میں یہ نہیں دیا, کہا دہیز میں یہ کمی پڑ گئی, کہا اس نے ہمیں ایسا کہہ دیا تو ہم بدلہ لے لیں گے. یہ ساری نا اتفاقیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ کیسے آ جاتی ہیں؟ یہ آ جاتی ہیں کہ شیطان کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہے, اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوئے ہیں. آپ نے اپنے رحمان کو راضی نہیں کیا, شیطان کو راضی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ چند دن کے بعد دونوں طرف کے والوں میں جھگڑا, لڑائی, رشتے کے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, واقعی میں اگر شادی ہو اور کوئی خوشی کا موقع ہو, آپ ڈی جے وغیرہ ناچ گانا نہ کریں, میلاد مصطفیٰ سجا لیں, قرآن خوانی کر دیں, ذکر و اذکار کریں, شاعر صاحب کو بلا دیں, نعت خوانی کر دیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اس طرح کا ایسا اچھا کام کر دیں کہ تمہارے اس رشتے میں ایسی برکتیں نازل ہو جائیں کہ تا دم حیات وہ رشتہ قائم و دائم ہو جائے. رشتہ اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں, آپس کی نااتفاقیوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو شیطان کو خوش نہ کرو, اپنے رحمان کو خوش کر لو. انشاءاللہ مرتے دم تک تمہارا رشتہ قائم و دائم رہے گا. اس لیے کہ رشتوں کو قیام دینے والا وہ رب ہے, رب تعالیٰ ہے. رب کو راضی کر لو, رب کو ناراض کر کے نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے یہ محفل میلاد ہے. محفل میلاد ہر اچھے موقع پر آپ محفل میلاد کریں, نبی کا ذکر کریں. نبی کا ذکر کرنے سے روح میں تازگی آتی ہے, نبی کا ذکر کرنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں, رزق میں وسعتیں آتی ہیں, عمر بڑھتی ہے. اور نبی کا ذکر کرتے کرتے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی کا ذکر کرتے کرتے انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے نبی کے ذکر کا معمول بنا لیجئے, اس سے روگردانی نہ کریے. ہر اچھے موقع پر جو بھی مناسب موقع ہو, آپ خرافات سے بچ کر کے محفل میلاد مصطفیٰ کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر, پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر. پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله.